اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک، جان نثار نے پاک ISI، جان نثارہ نے پاک آرمی، جان نثارہ نے پاک رینجر، جان نثارہ نے پاک پولیس، جان نثارہ نے الطاف حسین، بزم فکر خادم الفقراء میاں آدم شاہ کلورا عباسی شہید انٹرنیشنل، بزم فکر قائد ملت اسلامیہ شہید تحریک پاکستان نواب بہادر یار جنگ انٹرنیشنل، بزم فکر 10 راز قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو بانی بین الاقوامی سرحدی نمائش پاکستان مفکر ملت فقیر مصافی مولانا سید شہاب الدین یداللہ انٹرنیشنل، بزم فکر 10 راز قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو بانی بین الاقوامی سرحدی نمائش پاکستان، ماہر امور خارجہ رائٹر مائدہ تاشکن، منسلک پاکستان آبزرور فقیر مصافی سید نجو اللہ یداللہ، صدر آل پاکستان دائرہ میدویہ فیڈریشن، سینئر نائب صدر مجلس قائد اعظم پاکستان کراچی ڈویژن، نگراں اعلیٰ دائرہ میدویہ شہداد پور پاکستان ضلع سانگڑ، نگراں اعلیٰ انجمن فلاح بہبود دائرہ کراچی کمیونٹی ہال، نگراں اعلیٰ مسجد دائرۃ اسلام مہدویہ دائرہ خادم الفقراء میاں نصیر محمد کلوڑو عباسی شہید قائد ملت اسلامیہ شہید تحریک پاکستان نواب بہادر یار جنگ دائرۃ اسلام چوک، مرکزی شاعرہ میجر انور شمیع عباسی شہید UC 10 مصطفیٰ آباد نصرت بھٹو کالونی نازمہ ٹاؤن کراچی، چیئرمین میدویہ ہسٹوریکل فورم انٹرنیشنل، چیئرمین EX سپارکو امپلائیز ایجوکیشنل اینڈ ہیلتھ سوسائٹی پاکستان، سابق ٹیکنیشین 1ST ونگ سپارکو، CEO MC نیوز HD ویب TV پاکستان، خادم ملت خاکسار فکری۔ اس وقت ایک اہم بریکنگ نیوز کے ساتھ City 24 نیوز کے کاشف احمد بھائی سے مخاطب ہے۔ میں آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آپ نے وعدہ نبھایا اور میرے اس پیغام کو جو آپ نے آرمی چیف، کور کمانڈر، صدر، وزیر اعظم جس جن تک پہنچایا اس کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ جس طرح CNB سٹی نیوز ہمارے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلا رہا ہے، آپ کا چینل بھی اسی مقام پر آنے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ جو آپ نے محنت کی ہے، جس طرح سے یہ ٹائم تو تھوڑا لگا لیکن آپ نے کام بہت اچھا کیا، اس کے ساتھ جو چیزیں بھیجی ہیں وہ پوری حق پرست وفا پرست لوگوں کی دل کی آواز ہے۔ اور آج جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ ہم تیسرا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ پہلا الیکشن لڑا ہم نے سندھ بار میں، جس میں ہمارے عامر نواز وڑائچ بھائی نے طارق صاحب ووٹ حاصل کیے، پہلی فتح۔ دوسری فتح جو بظاہر ناممکن تھی، اللہ نے اس کو ہماری دعاؤں سے، ہماری محنتوں سے ممکن بنایا۔ ہائی کورٹ بائیشن کے جو الیکشن میں ہم نے کامیابی حاصل کی، وہ معجزہ خدا بندی تھی کہ ہمارے حسیب جمالی بھائی اور ہماری فریدہ منگریو باجی صدر اور جنرل سیکرٹری کے عہدے پر کامیاب ہو گئے۔ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ لیکن میں انتہائی افسوس کے ساتھ ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں اس موقع پر فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ مجھے جواب دیں اور حساب دیں تمام سیاسی مذہبی جماعتیں علمی جتنی بھی ہیں کراچی کے اندر، کہ مرد آباد کے نعرے پر تو قیامت مچ گئی، لیکن یہ جو جملہ استعمال کیا گیا ہمارے اس پر میں کہہ نہیں سکتا، تو کہاں ہیں وہ لوگ اور وہ عاشقان رسول جو اسلم علی کو قادیانی کے فتوے دیتے ہیں گھر میں بیٹھ کے، بلی بھی شیر ہوتی ہے، تحریک انصاف کے غازی کو، ختم نبوت کے کارکن کو شرم سے ڈوب برو۔ وہ جو ہندو کھڑا ہو کے جو تقریر کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے جبر سے اسلام پھیلا، تو جواب دیں مجھے تمام سیاسی مذہبی جماعتیں، کیا اسلام جبر سے پھیلا؟ آج امریکہ میں جو اسلام پھیل رہا ہے کہ جبر سے پھیل رہا ہے؟ ہاں، ہم پر جبر ہو رہا ہے، اس کے رد عمل میں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے رہا ہے، غیر مسلموں کو کہ جوک در جوک حلقہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے
جو ہے دین پھیلتا ہے، یہ کلاشنکوف سے ہمارے مولویوں نے پھیلایا، پاکستان کو مذہبی دہشت گردوں کا ملک بنا دیا. مجھے انتہائی افسوس ہوتا ہے. ہم سے گنجے کے سر پہ ہل چلوایا اور خود ان پر ہل چل گیا. تو یہ منافقت. کہاں ہے وہ لوگ؟ کیوں نہیں آئے پریس کلب؟ 4:30 بجے تک میں نے انتظار کیا جمعے کے دن آپ لوگوں کا، لیکن نہیں آئے. کوئی مسئلہ نہیں، دوبارہ ہوگا انشاءاللہ اتوار کو 3 بجے. اگر کسی میں غیرت ہے اور اپنے آپ کو تم لوگ کہتے ہو تحریک لبیک، کیا کیا تنظیمیں تم لوگوں نے بلائی، قاضی فائز کے خلاف تم نہیں کھڑے ہوئے، اور جو نواز شریف کا بندہ تھا اس نے کہا جی نعوذ باللہ کہنا بھی نہیں چاہیے کہ اگر اللہ کے بعد کوئی ہستی ہے تو میاں نواز شریف. تو کہاں تھی وہ اسلام تمہارا؟ اب کہاں ڈوب گیا تمہارا اسلام؟ اور اسلم علی کے خلاف ایسے اکٹھے ہو گئے ہو جیسے بہت بڑا مارکا مار رہے ہو. تم تو آؤ نا پریس کلب کے اوپر اتوار کو 3 بجے انشاءاللہ. اسلم علی کھڑا ہوگا، کسی میں دم ہے تو مار کے بھی دکھائے، شہادت چاہیے مجھے. میں سینے پہ گولی کھانے والا نہیں ہوں کہ عشق رسول کے نعرے لگاؤ، گولی چلے تو بھاگ جاؤ. میں وہ نہیں ہوں بھائی. میں تو شہادت کے لیے ہر وقت غازی فاتح 1965 68 پنجاب ریجمنٹ سید حسن علی صابر و شاکر عظیم محنت کش ماں بسم اللہ خاتون کا فرزند ہوں. میں سینے پہ گولی کھاؤں گا. میں نیازی کی اولاد نہیں ہوں. ہتھیار ڈالنے والے میرے والد شامل نہیں تھے. میرا خون کھولتا ہے. اور میں حیرت کرتا ہوں کہ پچھلی دفعہ بھی میں نے احتجاج کیا تھا کہ کس طرح سندھی کلچر ہم بھی مناتے ہیں. سب سے پہلے جو الطاف بھائی نے اعلان کیا تھا شفقت عباسی صاحب کے گھر پہ مجھے سندھی اجر ٹوپی پہنائی گئی، وہ آج تک ہم قدر کرتے ہیں اپنے کلچر کی، لیکن اس کی بنیاد پر ہم تعصب اور ملک دشمنی کے نعرے برداشت نہیں کریں گے. سب کر سکتے ہیں، اسلم علی نہیں کر سکتا. زرداری صاحب کو بھی 27 دسمبر آ رہا ہے انشاءاللہ ہم منائیں گے. ہم ہر دن مناتے ہیں، حالانکہ قائد بھی ہے کہ باپ بھی ہے میرا ایک. لیکن قائد کا کہنا ہے کہ ظلم کسی کے ساتھ ہو کھڑے ہو جاؤ. عمران خان کی اتنی بڑی مثال ہے، آج وہ عمران خان والے زہر اگل رہے ہیں میرے قائد کے خلاف. ہم زبانیں نہیں کھینچ لیں گے ان کی انشاءاللہ تعالی. میں ڈرنے والا نہیں ہوں بھائی. جعلی ایف آئی آر پہ رینجر مجھے اٹھاتی ہے گھر سے، اور ایف آئی آر بھی نہیں نا، آپ کے پاس وارنٹ بھی نہیں، مخبری پہ جھوٹی آ کے رات کے 2 بجے آپ اٹھا. رینجر کیا کر رہی تھی اس وقت جو ایف ٹی سی کے سامنے شاہراہ فیصل پہ ہماری پاک پولیس کو مارا؟ کہ انڈین پولیس تھی وہ؟ میں سوال کرتا ہوں آئی جی صاحب سے بھی، ڈی جی رینجر سے بھی، تمام فورسز سے، کہ وہ انڈین پولیس تھی جو پٹ رہی تھی دہشت گردوں کے ہاتھوں، جو کلچر ڈے کی آڑ میں ہماری پولیس کو نشانہ بنا رہے تھے؟ کس طرح گاڑیاں توڑی ہیں؟ کیا ہوا اس کا؟ ایک آدھ ایف آئی آر کٹ گئی ہوگی کیا؟ پورے پاکستان میں تو نہیں کٹی نا الطاف حسین کی طرح جھوٹی ایف آئی آر ہے. وہ جج بھی بھاگ گیا، جس نے ایف آئی آر کٹوائی وہ بھی بھاگ گیا، لیکن مسئلہ حل ہو کے نہیں دے رہا. تو حل کیسے ہوگا جب ہم ملک دشمنوں کو، دہشت گردوں کو، مذہبی دہشت گردوں کو کراچی میں پالیں گے، ان کو سپورٹ کریں گے؟ تو مسئلہ کیسے حل ہوگا کراچی کا، پاکستان کا؟ تو میں اس موقع پر یہ پیغام ضرور دے رہا ہوں کہ بھائی ہوش کے ناخن لو اور ملک بچاؤ. کراچی بچے گا تو پاکستان بچے گا انشاءاللہ تعالی. اور اسلم علی کے ہوتے ہوئے لوگ سندھو دیش کے خواب دیکھنا چھوڑ دیں یا مہاجر دیش، کچھ نہیں بنے گا. یہ پاکستان ہمارا ہے، کسی کے باپ کا نہیں ہے. جب پاکستان بنایا ہے تو بچا بھی رہے اور اس کو چلا کے بھی دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ نے موقع دیا، اس پورے پاکستان کو چلا کے بھی دکھائیں گے. بانیان پاکستان کی اولادیں ہی چلا سکتی ہیں، وہ نہیں چلا سکتے جو صبح اٹھے جھنڈا لگا ہوا مل گیا. کیا قربانی ہے ان لوگوں کی جو یہ بکواس کر رہے ہیں؟ ہاں وہ تمام حق پرست پنجابی، پٹھان، بلوچ آج حق کے ساتھ کھڑے ہیں. کیوں؟ ان کو سمجھ آ گئی کہ ان لیڈروں نے، ملک دشمن یہود و نصارہ قادیانیوں کے ایجنٹوں نے ہم پر سیاست کی، ہمارے مسائل پر. اب قائد ایک ہی ہے، الطاف حسین. اگر کوئی روک سکتا ہے تو روک دیں. ہورڈنگ بورڈ لگ رہے ہیں، روز پروگرام ہو رہے ہیں، اور یہ کراچی والے جن کے لیے ہم نے زندگی برباد کی اس کا خمیازہ کیا بھگتا؟ 8 دن کی جیل بغیر کچھ جرم کیے. ایم کیو ایم میں رہتے ہوئے آج تک کسی کی جرت نہیں ہوئی، کیونکہ قائد تحریک الوطن کی تعلیمات ہی نہیں تھی. اور وہ رینجر کا افسر مجھے بار بار کہہ رہا ہے پہلے ہم معذرت چاہتے ہیں. کس بات کی معذرت جب آپ کو پتا ہے میں نہیں ہوں لندن ٹارگٹ کلر؟ پھر کیوں اٹھایا آپ نے مجھے گھر سے؟ جب بتا دیا میں نے آپ کو، مان بھی گئے آپ، تو مجھے کیوں لے جا رہے ہیں؟ بولا دنیا کو تو دکھانا ہے نا یار، فارمیلٹی، آنکھوں پٹی باندھ کے لے جا رہا ہوں. تو میں نے بھائی کیوں باندھ رہے ہیں؟ میں کوئی دہشت گرد ہوں آپ کا ٹھکانہ دیکھ لوں گا؟ میں فورسز کا بندہ ہوں، ایس پی ڈی سے ریٹائر ہوں، وہاں سے پنشن. آرمی چیف کو اعتراض نہیں، کسی ایجنسی کو اعتراض نہیں. یہ آپ لوگوں کو اعتراض کالی بھیڑوں کو کہاں سے ہو گیا؟ رینجر کو اعتراض نہیں. سارے ڈی جی رینجرز کے کو لیٹر میں نے بھیجے. ایوارڈ وشمریت صاحب کو میں ایوارڈ دینا چاہتا ہوں، اب ان کے پاس وقت نہیں ہے بلال اکبر کی طرح. تو مجھے بھی یہ لگ رہا ہے یہ ٹرانسفر ہو کے چلے جائیں گے، میرا ایوارڈ نہیں لیں گے، کیونکہ یہ حق و سچ کا ایوارڈ ہے. یہ اسلم علی کی پنشن سے بنا ہے، یہ چندے بھتے کھالوں سے نہیں بنا ہے. یہ تو حال ہے اس ملک کا. اگر گرفتار کر سکتے ہو مجھے کرو گرفتار. حق بات کہنے پر مان جاؤں گا میں. تمہیں جرت ہے کسی میں؟ میں آؤں گا اتوار کو پریس کلب.
کرو گرفتاری میری، ہم سچ بات کہنے پر ساری زندگی جیل میں جانے کو تیار ہوں، لیکن سرنڈر نہیں کروں گا۔ ملک بچانا میرا فرض ہے، اپنی افواج کے ساتھ، رینجر کے ساتھ، پولیس کے ساتھ، سب کے ساتھ میں کھڑا ہوں، کھڑا رہوں گا۔ کوئی روک سکتا ہے تو روک لے۔ ہاں، کالی بھیڑوں کے میں خلاف ہوں۔ وہ ہمارے ایس ایس پی سابق انچارج ایس پی کمپلینٹ سیل ضلع وسطی کا صفدر شیروانی صاحب کو پتہ ہے، جو ریٹائر ہو گئے ہیں ابھی، ان کی بھی پارٹی کی میں نے۔ وہ ہیں حق و سچ کے ساتھ، وہ کالی بھیڑوں کے خلاف۔ ابھی بھی میں جاتا ہوں ایس پی کمپلینٹ سیل میں، وہ بیٹھے ہیں پرانے گاہک، وہ دیکھتے ہیں اسلم علی فالتو کام لایا ملک کے حوالے سے، کوئی بھتکتے کا کام ہو تو یار ہم اس کا کریں۔ ابھی انجو فلک ظاہرہ کراچی کا لے کے گیا کہ کہہ رہے پلاٹ کے کاغذ ہیں۔ اوے بھائی، میں اس کا صدر، تو کون ہے پوچھنے والا مجھ سے؟ یار تجھے درخواست لینی ہے لے، نہیں لینا منع کر دے، میں جا کے شفیق صدیقی صاحب کو ڈائریکٹ بھیج دوں گا رجسٹری کر کے۔ یہ تو حال ہے۔ آدھے گھنٹے بعد کہتے ہیں جی وہ ریسیو کرتا وہ چلا گیا۔ یہ حال ہے ہمارے ایس پی کمپریشن کا آج۔ ایسا نہیں ہوتا تھا جب ہمارے صفدر شیروانی صاحب تھے، ایک سسٹم تھا، پورا سارا سسٹم ہی الٹا ہو گیا وہاں۔ کبھی کسی کے پاس جاؤ، کبھی کسی درخواست ریسیو کرانا، ڈی آئی جی ویسٹ عرفان علی بلوچ کی درخواست آسانی سے ریسیو ہوتی ہے، وہاں مجھے عزت ملتی ہے، پانی پلایا جاتا ہے۔ اور وہاں ایس ایس پی کمپلینٹ سیل کی درخواست ہوتی ہے، ایس پی صاحب کی ہوتی ہے، تو وہاں یہ بدتمیزی کی جاتی ہے میرے ساتھ۔ یہ حال ہو گیا آج ایس ایس پی کمپلینٹ سیل کا۔ میں توجہ دلاتا ہوں ذیشان شفیق صدیقی صاحب، پارٹی بھلے نہیں دو میری، آپ ایوارڈ نہیں لو مجھ سے، لیکن یار نظام تو صحیح کرو۔ آپ نے کون سا نظام بنا دیا وہاں پہ کہ درخواست ریسیو کرانا میرا مشکل ہے تو عام آدمی کیسے کرائے گا؟ اس کا تو پورا انٹرویو کر لیں گے خاندانی شجرا۔ یہ حال ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں کاشف بھائی کو پھر سلوٹ پیش کرتا ہوں، اور میری طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا، ورنہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جب آپ صبح پہنچیں گے تو میں بھی سٹی کورٹ صبح پہنچوں گا۔ طبیعت ناساز ہونے سے لیٹ ہو گیا ہوں، کوشش کروں گا جلد سے جلد پہنچوں، بس تیاری کر رہا ہوں میں گھر سے نکلنے کی۔ تو مجھے امید ہے کاشف بھائی سے وہاں ملاقات ہوگی۔ اور آج آپ عامر نواز واحد بھائی کا بھی میری ریکویسٹ پر گئے تو آپ کسی اور کی کمپین کے لیے ہیں، وہ آپ کی ڈیوٹی ہے، لیکن عامر نواز واحد بھائی کے حوالے سے بھی جو انٹرویو آپ کریں گے وہ میری ریکویسٹ پہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور میں بھی دوں گا انٹرویو انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی میں نعروں جنا کیب قومی یکجہتی کا نشان، جیوے جیوے پاکستان، نو جنا کیب نو انٹری مدار قائد۔ اگر ہم غدار وطن ہوتے تو آپ سردار وطن ہوتے۔ امام النام اسلام کے فرامین، در اتفاق نصرت دینت، در نفاق عظیمت دینت، مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ علیہ وسلم، بعمل مقبول بے عمل مردود، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وقت سے خبر تک، ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ، اساس پاکستان کا نگہبان، نڈر بے باک پرست آفت قلم بردار، ایم سی نیوز HD واد TV پاکستان۔